بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، القرآن سید الکلام، قرآن ہے سید الکلام، کلام کے سردار کو قرآن کہتے ہیں، اور سید القرآن سورۃ البقرہ، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سید البقرہ آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے۔ تو چلے یہاں سے تھے کلام، کلام پر سردار قرآن، قرآن میں سورہ بقرہ سردار، اس میں سردار آیت الکرسی۔ تو آج پہلی شب میں سرداروں کی بات کر رہا تھا، تو آیت بھی لایا سرداری والی۔ آیت الکرسی سرداری والی آیت ہے، زرداری والی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اصل میں وہ میرے تلفظ میں کہیں فرق نہ پڑ جائے، اس لیے میں نے اسے کھول کے بیان کیا۔ یہ سرداری والی آیت، آیت الکرسی۔ اس آیت کرسی کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ یا علی، اس آیت میں 50 کلمات ہیں، اور ہر ایک کلمے کے اندر 50 برکتیں ہیں۔ 50 کلمات رحمت کے، اور ہر کلمہ رحمت میں 50 برکتیں ہیں۔ اب خود حساب لگائیں، 50 کو 50 سے ملا کے دیکھیں تو آپ کے تو جیب میں درہم دکھائی دیں گے۔ رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے آیت الکرسی۔ اب یہ روایت تفسیر ثقلین میں، یا تو امام محمد باقر علیہ السلام سے، بعض نے سے چھٹے امام سے، جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھے گا، جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھے، اب چاہے نماز کی بات پڑھے، رات کو سونے سے پہلے پڑھے، روزانہ نماز وحشت قبر کا اگر عادی ہو تو اس کے درمیان پڑھے، یا آنکھوں کی جلا اور روشنی چاہتا ہو تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے پڑھے، اگر فالج سے بچنا چاہتا ہو تو سونے سے پہلے پڑھے، اگر حفاظت چاہتا ہو تو گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھے، نماز کی قبولیت چاہتا ہو تو نماز کے بعد پڑھے، پڑھے اور پڑھے آیت الکرسی۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو 1000 مکروہات اور دنیا کی ناپسندیدہ باتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں، اور 1000 مکروہات اور ناپسندیدہ باتیں آخرت کی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ ادھر بھی 1000 گئے، ادھر بھی 1000 گئے۔ ان 1000 مکروہات جو دنیا کے ہیں، اس میں سب سے معمولی ہے، سب سے معمولی فقر، غربت۔ امام فرما رہے کہ جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرے، 1000 مکروہات دنیا سے خدا اسے محفوظ کر دیتا ہے، وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے معمولی، سب سے کم تر ہے فقر، اور جو 1000 آخرت والی مکروہات ہیں جو دور ہوں گی، اس میں سب سے کم تر ہے عذاب قبر۔ اب بتائیے، جب فقر نہ رہے، عذاب قبر نہ رہے، تو یہاں بھی فائدہ اور وہاں بھی فائدہ۔ اسے کہتے ہیں آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اور اب سلسلہ محبت سرکار، محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کیا شائستگی ہے جو سیرت نبی بیان کر رہے ہیں، وہ چل کے بیان کر رہے ہیں۔ چل کے بیان کرے، اس کی سن کر چلنا شروع کر دو۔ بہت غور کیجئے گا،
سیرت النبی، پیچھے چلنے والے کون ہیں؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، جو پیچھے چل رہا ہے اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کہے اسے جلی کہتے ہیں۔ تو جلی ہو اس پر جو چلے وہی تو کامیاب ہے، اور وہ سیرت رسول کے ساتھ وصیت علی ہے۔ وصیت مولا کائنات میں بہت سارے الفاظ ہیں، اور آج اس کی ابتدا کر رہے ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اب کتابیں مختلف ہیں، نہج البلاغہ میں مکتوبات کی جو فہرست ہے اس میں اگر جائے گی آپ، اس پہ کچھ وصیت امام کی آپ کو ملیں گی۔ ویسے وصیتوں کی تعداد تقریباً 80 پہنچی ہوئی ہے۔ مولا کائنات نے وصیتیں بہت سارے افراد کو کی ہیں، اپنے عمال کو کی ہیں، اپنے دوستوں کو کی ہیں، اپنی اولاد کو کی ہیں، اور ان کو بھی کی ہیں کہ جو امام علیہ السلام سے اختلاف رکھتے تھے۔ وصیت امام نے سب کو کی ہے، اور جس وصیت کا ہم آغاز کر رہے ہیں آج، وصیت مکتوب نمبر 47، یعنی کہ کتاب نہج البلاغہ سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جملات میں سے آپ فرماتے انی اوسی کا یا حسن، ایک الفاظ کے ہیں، ایک الفاظ اوسی کما یا بنی الحسن والحسین، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، یا میں تم کو بیٹا حسن وصیت کرتا ہوں، وجمیع والدی، اور اپنی تمام اولادوں کو وصیت کرتا ہوں، وہ اہل بیتی، اور اپنے تمام اہل بیت کو وصیت کرتا ہوں، ومن بلغہم کتابی ھذا، اور جس تک میری یہ کتاب پہنچے اس کو وصیت کرتا ہوں۔ بات چلی جنت کے جوانوں کے بڑے سردار سے چھوٹے سردار تک، چھوٹے سردار سے ہر حبدار تک۔ تو حبدار ہیں مولا کے کہ جن تک میری وصیت پہنچے میں ان تمام سے کہتا ہوں بتقوی اللہ ربکم۔ سب سے پہلی وصیت ہے اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرنا۔ ربکم، کون پر؟ اللہ۔ کچھ اور سمجھ میں نہ آئے تو ربکم، جو تمہارا پالنے والا ہے، مارنے والا نہیں، پالنے والا۔ مارنے والے سے ڈرنا اور ہے، پالنے والے سے ڈرنا اور ہے۔ خوف اور ہے، تقوی اور ہے۔ مارنے والے سے انسان بچتا ہے، پالنے والے سے انسان چمٹتا ہے۔ مولا آپ کو اور مجھے خدا سے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کے مولوی انسانوں کو خدا سے دور کر بیٹھے ہیں،